کلام علامہ اقبال کی ڈیوٹی، علامہ اقبال کا مشن کے ابھی بھی قائم ہے. اقبال کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب نہیں تو تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. اپنے آپ کو اپنے دین سے، ہمارے پاس صرف اسلام ایز این آئیڈیالوجی اور پاکستان ایز این آئیڈینٹی، اس کے علاوہ ہم کسی اور شناخت کو نہیں پہچانیں گے. جو اس قوم کو لسانیت میں، فرقہ واریت میں، گروہی مذہبی جماعتوں میں، فرقہ واریت میں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، بدترین دشمن ہے امت کا اللہ، اس کے رسول کا اور مومنین کا. لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ، اس کے رسول اور مومنین اور ملائکہ کی، جو اس پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں اس پر نازل کرے جو اپنا دل جگر اور جان اس وطن پہ قربان کرتا ہے. کہ یہ وطن ہمارا سیاست کا وطن نہیں، دین کا وطن ہے. یہ وہ مدینہ ثانی ہے ہمارا جس پر دین کی آبرو لگی ہوئی ہے. اس پر جو قربان کرے، جو کچھ قربان کرنا پڑے، وہ سستے سودے ہیں. اس پہ چوکیے گا نہیں کبھی. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑا موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے. آزمائش کے دور میں ہی سعادت اور اجر بھی زیادہ ہے. حوصلہ رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر تو ہے. پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستانی اپنی خیر منائیں. وہ پاکستانی جو پاکستان کی قدر نہیں کر رہے، بدنصیب میں وہ حکمران جن کو پاکستان کی قیادت دی جائے اور وہ اس کو عروج پہ لے جانے کے بجائے خود ناپاک اور پلیت ہو جائیں. پاکستان بدنصیب نہیں ہے، حکمران بدنصیب ہیں. پاکستان پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے قائم ہے اور اللہ کی رحمت سے قائم رہے گا. یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ نشان عظم عالی شان، یہ عرض پاکستان، یہ مرکز یقین انشاءاللہ ہمیشہ شاد باد ہے کہ اس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے. اب ہم آپ کے سوال ہیں. ہمارے دوست نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن یس ہے. ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنے احسانات گنواتا ہے تو اس میں یہ فرماتا ہے کہ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یعنی اس نے، اللہ نے احسان کیا تو ان کی معیشت ٹھیک کر دی اور ان میں لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایشو نہیں ہوا. اس کے بعد امن قائم ہو گیا. اور جب اللہ کسی قوم کو آزماتا ہے تو اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہے اور اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے. اور یہی دو آزمائشیں اس وقت ہمارے پاکستان کی ہیں. یاد رکھیے، ہمیں وہ پاکستان بنانا ہے جو 1948 کا پاکستان ہے. ہمارا صرف ایک کرائسس ہے. جب پاکستانیوں کے پاس پاکستان بنا نہیں تھا، جب ہم نے پاکستان بنایا نہیں تھا، تو ایک طرف برٹش سامراج تھا اور ایک طرف ہندو سامراج. اس کے درمیان ہمارے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں تھی. ہم نے نظریات کی بنیاد پر ایک روحانی انقلاب برپا کر کے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. قربانیاں آخر میں دی ہیں، بغیر لڑے. شہادتیں دی ہیں ہم نے صرف کہ جب 40 لاکھ مسلمان راستے میں سکھوں، ہندوؤں، ڈوگروں کے ہاتھوں کاٹے گئے تھے. انقلاب برپا کیسے ہوا تھا؟ علامہ اقبال نے جو قوم میں غیرت اور عزت اور شجاعت کی روح پھونکی تھی، جب ان کو یہ بتایا تھا کہ تم انہی کی اولادیں ہو، وہی تم شاہین ہو جو بسیرا کرتے ہو پہاڑوں کی چٹانوں میں. جب تم نے یہ کہا گیا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. جب یہ قوم کو بتایا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جب اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. جب یہ پیغام قوم کو ملا تھا تو قوم میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی، جنون کی، عشق کی، دیوانگی کی، عشق رسول کی اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق کی. علامہ اقبال نے صرف پاکستان کو پیدا نہیں کیا، اس پاکستان کو ایک نظریات اور سوچ اور فکر کے ساتھ ایک لیڈر بھی دیا. اور لیڈر کیسا دیا؟ پھر یہ دیکھیں، وہ قائد اعظم جو پاکستان چھوڑ کے جا چکے تھے، جن کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا کر کے ان کو واپس لا کر آباد کیا. آئے ان قائد اعظم کے کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں. 1948 قائد اعظم کے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے، آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں. گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38 روپے کا فرنیچر خریدا گیا. قائد اعظم منگا کے لسٹ کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے 4 یا 5 روپے کا سامان فاطمہ جناح نے منگوایا، 10 یا 12 روپے کا سامان ان کی ذات کے لیے آیا. اپنے اے ڈی سی سے کہتے ہیں کہ جو فاطمہ جناح نے سامان منگوایا اس کے پیسے فاطمہ جناح سے کاٹو، جو سامان میری جیب کے لیے ہے، میری ذاتی استعمال کے لیے، اس کو میری تنخواہ سے کاٹو، اور جو پیسے بیت المال کے ہیں اس سے گورنر جنرل ہاؤس کے لیے چیزیں لی جائیں گی، لیکن آئندہ اتنے مہنگی مت خریدنا کبھی. آپ کے ڈاکٹر کرنل لائی بخش 1 روپے کی جراب لے کر آ گئے قائد اعظم کے لیے.
قائد اعظم وہ جراب واپس کر دیتے ہیں کہ غریب ملک کے سربراہ کو جائز نہیں کہ اتنی مہنگی جراب پہنے. آپ کے جہاز کے اندر ایک کرسی لگانی تھی، میز لگانی تھی، تاکہ آپ جہاز میں جب فلائی کرتے ہیں تو کچھ پڑھ لکھ لیں. تو آپ نے ایک کرسی لگوانے کا، میز لگوانے کا حکم دے دیا. جب بل گیا فائنانس منسٹری کے پاس تو فائنانس منسٹر لکھ دیتا ہے کہ گورنر جنرل کو اختیار نہیں ہے کہ براہ راست آرڈر دے سکے، ان کو فائنانس منسٹری کو درخواست کرنی چاہیے تھی. اور قائد اعظم محمد علی جناح معذرت کرتے ہیں، اپنے آرڈرز واپس کرتے ہیں، فارمل ریکویسٹ کرتے ہیں فائنانس منسٹری کو کہ میرے جہاز پہ کرسی اور میز لگا دیا جائے. ایک نرس زیارت میں خدمت کے دوران کہتی ہے کہ میرا ٹرانسفر پنجاب کروا دیجئے. بڑے پیار سے کہتے ہیں بیٹا ٹرانسفر تو وزارت صحت کرتی ہے، میں اس میں دخل نہیں دوں گا. ایک دفعہ ان کا بھائی ملنے کے لیے آتا ہے تو اپنا وزٹنگ کارڈ لے کر آتا ہے. اس وزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے مسٹر سو اینڈ سو بردر آف قائد اعظم محمد علی جناح، سفارش. قائد اعظم اس کارڈ کو پڑھتے ہیں، پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. ایڈی سی سے کہتے ہیں آئندہ سے کہنا ساری عمر شکل نہ دکھائے مجھے اپنی. یہ میرٹ. ریلوے پھاٹک پہ گاڑی رکتی ہے، آپ کا ڈرائیور آگے جا کے پھاٹک والے سے کہتا ہے اس میں قائد اعظم بیٹھے ہیں، ان کو جلدی جانا ہے. قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں، ڈرائیور کو بلا کے کہتے ہیں اگر میں قانون توڑوں گا تو پھر اس ملک میں قانون کی پابندی کون کرے گا. یہ قائد اعظم. یہ قائد اعظم جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ گورنر جنرل ہو گئے، آپ کی تنخواہ کتنی مقرر کی جائے، کہتے ہیں 1.5 روپیہ. 1.5 روپے تنخواہ لیتے رہے. یاد رکھیے جب اس پاکستان میں اس طرح کے حکمران آ جائیں گے، جب اس پاکستان میں وہ حکمران آئیں گے کہ جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ ہوں، تو 2 سال کے عرصے میں زکات لے کر پھریں گے لوگ، زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنے خزانے اللہ نے اس ملک میں بھرے ہوئے ہیں، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہمیں. جتنا تیل اور گیس سعودی عرب میں، اتنا ہی تیل اور گیس اللہ نے ہمیں بھی دیا ہوا ہے. وہ شکر ہے کہ ابھی زمین کے نیچے، ورنہ ہی کھا جاتے کم وقت. جتنے خزانے ان کے پاس ہیں اتنے خزانے اللہ نے ہمیں بھی دیے ہیں. تیل، گیس، کوئلہ، سونا، ہیرے جواہرات، نام لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے اللہ کے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو نکالیں گے. فکر نہ کریں، ہمارا معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اقبال کی آئیڈیالوجی کو ریوائو کیجئے، وہ غیرت مند دلیر شاہین پیدا کیجئے جو اس رزق سے موت اچھی قبول کر لیں. جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آپ کو ایسی قوم تیار کیجئے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، اعمالکم ومالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران بنیں گے. تمہارے ناپاک حکمران ہوں، ناپاک اعمال ہوں گے، یہ مت توقع کرنا کہ عمر بن عبدالعزیز ملیں گے تمہیں. اپنے آپ کو درست کیجئے. اسی لیے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک شخص اپنی ذات میں جب انقلاب برپا کرے، جب حرام کو ریجیکٹ کرے، روکھی سوکھی کھانا پسند کرے، لیکن پاکستان کے ساتھ خیانت نہ کرے. اللہ قائد اعظم جیسے حکمران، عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران، صلاح الدین ایوبی جیسے کمانڈر جنرل انشاءاللہ نصیب میں. زیادہ وقت دور نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. دیکھیے تعمیر پاکستان ہو چکی ہے. 1947 میں ہمارے پاس نہ ریاست تھی نہ حکومت تھی، ہمارے پاس صرف ایک قوم تھی اور ایک آئیڈیالوجی تھی. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، ایک قوم کی بنیاد پر، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، اپنے دین کی بنیاد پر ایک ملک حاصل کیا جہاں ہمارے پاس حکومت بھی آئی، جہاں ہمارے پاس ریاست بھی آئی. لیکن ہم نے مار پڑی اپنی آئیڈیالوجی پہ، جہاں اپنی آئیڈیالوجی کو بھول گئے. اس کی بھی وجہ تھی پاکستان بناتے ہوئے جو 50 لاکھ مسلمان شہید ہوئے وہ عام لوگ نہیں تھے. 1000 سال کی تاریخ و تمدن اور تہذیب جو ہم مسلمانوں نے تیار کی تھی، اس کی جو اشرافیہ تھی، اعلیٰ ترین مسلمان طبقہ، وہ پاکستان بناتے ہوئے کاٹ دیا گیا تھا. ہم نے اپنے بہترین ہیرے اس مٹی میں لٹائے اس پاکستان کو بناتے ہوئے. اور جو ہمارا اشرافیہ پہنچا پاکستان، وہ اس قدر لوٹے پٹے تھے کہ اس کے بعد وہ قوم کی قیادت کرنے کے بجائے صرف اپنے ڈیلی سروائیول میں اتنا مصروف رہے کہ 2 نسلیں نکل گئیں. اور جو ملک اس کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں آئے وہ قابل نہیں تھے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، جنہوں نے اپنے بچے نہیں قربان کیے تھے، جنہوں نے اپنی بہنوں کے دوپٹے نہیں کھنچوائے تھے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک پاکستانی رینجر کا سپاہی بارڈر کراس کر کے انڈیا چلا گیا. گاؤں کے دیہاتیوں نے انڈیا کے امرتسر کے آس پاس کے لوٹ کو پکڑ کے اس کو بند کر دیا کہ صبح اس کو پولیس کے حوالے کریں گے، سمجھے اسمگلر ہے کوئی. رات کی تاریکی میں ایک بڑھیا اس کمرے میں آتی ہے، بڑے پیار سے اس کو ڈپٹ دے کے کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم لوگ اسمگلنگ کرو. تو سپاہی حیران ہو کے اس بڑھیا سے کہتا ہے اماں پہلی بات تو یہ کہ میں اسمگلر نہیں، رینجر کا سپاہی ہوں، غلطی سے آ گیا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تم نے کب بنایا تھا، تم تو سکھ ہو. بڑھیا رونے لگی.